بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے والا ہوں جو کہ بہت ہی طاقتور، مجدد، پاورفل وظیفہ ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وظیفے کے بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ فاتح کا وظیفہ ہے۔ سورہ فاتح تو آپ کو یاد ہی ہوگی، اکثر و بیشتر لوگوں کو سورہ فاتح یاد ہی ہوتی ہے، اور جس کو یاد نہ ہو وہ اسکرین پر دیکھ کر یاد کر لے، اسکرین پر دکھتی ہوگی، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سن کر یاد کر لے۔ میں ایک بار آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی ہاں دوستو، سورہ فاتح ہر انسان نماز میں پڑھتا ہے، اور جس نماز میں سورہ فاتح نہیں پڑھی جائے تو وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتح کا یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، اس کو ایک بار ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں، اس کے فائدے ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں، اس کو کرنے کی فضیلت کیا کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور عمل کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ دوستو، یہ جو عمل ہے، آپ کی اگر کوئی جائز حاجت ہے، تمنا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہو جائے، وہ تمنا پوری ہو جائے، آپ کی آرزویں پوری ہو جائیں، آپ کے نیک مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے، تو اس عمل کو ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا وہ آپ خود اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک لگاتار کرنا ہے، اس کو مسلسل 40 دن تک کرنا ہے۔ کرنا کب ہے دوستو؟ یہ عمل آپ کو نماز فجر کی سنت ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، یعنی نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس عمل کو آپ کو کرنا ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی لائف میں پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے۔ اور اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، آپ بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی یہ پرابلمز بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آپ ہر بیماری سے شفا پا جائیں گے۔ اور اگر آپ دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی برکت سے آپ دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس عمل کو ایک بار ضرور کریں۔ تو دوستو، عمل کرنا کیسے ہے آئیے ہم جانتے ہیں۔ 40 دن تک اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز میں سنت ادا کرنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، آسان لگے، چاہیں اتنا ہی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی جو نماز میں درود شریف پڑھ جاتی ہے اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ کو اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتح یعنی الحمد شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اور ہر بار میں سورہ فاتح کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، اور 41 بار سورہ فاتح پڑھنے کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا ہو۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو بھی آپ نے شروع میں پڑھا ہو۔ پھر آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں، جو بھی آپ کی مشکلیں ہوں، جو بھی آپ کے نیک مقصد ہوں، ان کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی جائز حاجتیں پوری ہوں گی، تمنائیں پوری ہوں گی، اور آپ کے نیک مقصد میں کامیابی ملے گی، اور آپ ہر آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، قلبی اطمینان رکھیں، دل میں یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ دوستو، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا عادی بنائے، اور جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن شریف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ذوق و شوق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔